الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مختصر حمد و صلات کو بعد پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں تو قبل شاہ صاحب بیان کرنے پہ ہن اور میرے بعد بھی خطابات تھے وڑیں میرے ذمہ دو چیزاں لایا گن جو ایک نماز دے عنوان دے اتے گفتگو کرو تے اون ویلے تک کرو جڑے ویلے تک سبحانی صاحب تشریف نہیں کرنا دے۔ پیارے بھائیو، نماز مسلمان بندے دی علامات ہے۔ ہی دور مسلمان دی اگر کوئی نشانی ڈٹھی بنے تو وہ نماز ہے۔ دیکھو پیارے بھائیو، مسلمان دے اتے کلمہ پڑھ گنن دے بعد ذمہ داریاں بیاں چار کھڑن تھیاں، باقی جتنا ذمہ داریاں ہنیں دے تحت چل جن۔ حج صاحب استطاعت صاحب مال دے اتے پوری زندگی ایک دفعہ ہے، پوری زندگی او بھی مالدار تھے جندے کو مال کہہ نہیں، سفر خرچ کہہ نہیں، آزاد راہ کہہ نہیں، اندو تے سر و حج فرض بھی کہہ نہیں۔ اگر وہ کر بھی آسی تو کوئی فرض کہیں نہیں ادا کر رہا ہے، نفل کر رہا ہے جو فرض کہنا ہاں جہاں دے اتے فرض ہے پیا
تے ولا بھی او حج ادا نہیں کریں دا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا فتوی ہے، فرمیندن اون دے اتے ایویں جزیہ تے ٹیکس لا دیتا ونجے جیویں مجوسے دے اتے جزیہ تے ٹیکس لائے ونجے۔ مجوسی بھا دی پوجا کرنا لے یا سج دی پوجا کرنا لے ہونا۔ این گال کو اگتے ٹوران کو پہلے ہیوے تا ماشاءاللہ تساں بلوچ لوگ اور تساں مہمان نواز بھی یقیناً ہیوے پہ تھوڑا جا سفر بھی صحیح مہمان تا بندہ بنوے دے جڑے ساتھی یہ برامدے تشریف فرما ہیوے اندروں تشریف گھنڈا ڈھے سری جائے بلوچ کی کو پورا نام نے ہو جو بھئی بندہ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد او پہ تشریف گھنڈا خیر ہے کوئی حرج کرے۔ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان کو سنن دی خاطر پہ آن دے وے اندر، اور یہ توہاڈا دیکھو ایک مسئلہ ہے نماز ایک بندہ سجے پاسو جرا کھڑدا ہونا نا سجے پاسو کھبے پاسے امام دے کھبے پاسے دی بجائے سجے پاسے ثواب زیادہ ہے۔ ہاں البتہ ایک سجے پاسے لین زیادہ تھی گئے کھبے پاسے بندے تھوڑے توازو نہیں پورا پورا رکھڑے برابر برابر جڈو صاف کھڑ دی بھی ہے بندے اڑو کھڑے ولا ایک بندہ سجے پاسو کھڑے کھبے پاسو صاف چھوٹی تھی گئے سجے پاسو لمبی تھی گئے سجے پاسو جڑے بندے والا کھبے پاسے ولے آدھن اللہ پاک انہیں کو ڈبل ثواب دے دے، یعنی تھوڑے جہاں ٹور کے جو آدھے پہ نماز دو ٹور آمان اچ بھی اللہ پاک ثواب لکھ رہے ہیں۔ یہ جرا تسا ٹور کے آئے ہوئے انشاءاللہ اللہ پاک دے نزدیک تے ایک ایک گٹھ دی قدر ہے جذبے علی گٹھ ہوئے وہ جڑا 100 دا قاتل ہا جرلے اندھو تے موت دے سما تاری تھن زمین تے ڈٹھے سینے دی ہتھیں دا زور لاتے ایک گٹھ ہکتے تھے ایک گٹھ اندھا یہ جذبہ جو ہا یہ ایک گٹھ دی وجہ کرو اللہ پاک نے جڑے پاسے ویندہ پیا ہا ان زمین کو آکھے تکرہ بھی نیڑے تھی آ تے جتو ویندہ پیا ہا ان کو آکھے تباہ دی تو دور تھی وائے کیوں جو ان گٹھ جڑا اگتے ٹورے اندھے جذبہ ہا تے اللہ پاک اڈو حکم دیتی کھڑا جنڈو دی زمین نیڑے ہوئے نیک بندے والے پاسے دی نیڑے ہے تو بندہ جنتی تھی ویسی جے کرے جتو مسئلہ پوچھ کے گئے اے تھوڑی ہے تو بندہ جہنمی ہے حقیقت یہ تھوڑی ہے جتو بندہ ٹر جا جتھا وینا پیا ہا او ڈھیر پرے ہے مرکز یہ ہے جتھا کہ بندہ فوت تھی گئے زہری گنتری تے پیمائش کی تی بنیے ہا تا بندہ جہنم دو وینا ہا مگر او ایک گٹھ جرا او سینے دا زور تے جذبہ جو ہا اللہ دے ہاں جذبے دی قدر ہے عمل دا جذبہ جڑا ہے اندی وڈی قدر تو آنے ساڑے ویچ یقین کرے سو جذبے دا فقدان ہے ایک انجھی مادی لہر آ چکی ہے اکسو عنوان کو چھوڑی تھے مگر یہ بھی ضروری گالی ہے ایک گال جو گال ہے یہ پہ مادی دور یہ بھی شاید میڈی یہ پلاٹ میڈا وگھائی میڈا کوٹھائی میڈا تے بینک بیلنس بھی میڈا تے وجہ گاجاں بھی میڈا تے سب شاید میڈی تے میڈی تے میڈی یہ جذبہ ملکیت ہر بندے دے دل وچ کوٹ کوٹ کے بھری نہ ویندے جذبہ عمل ختم تھی نہ ویندے عمل دا جذبہ کہہ دی اے با جذبہ زور پکڑ گئے جبکہ اللہ دے ہاں عمل دے جذبے دی قدر ہے ایک گٹھ جوان رکھتے تھے اللہ پاک نے زمین کوئی حکم چڑھی تھے نیڑے تھی تاکہ بندہ جنتی تھی ویندے زمان بن سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائل پوچھن سی کلمہ پڑھن دے بعد آ کسی میرے ذمہ وارے نہ سو اساں تا منطق جڑی سمجھی ودے ہیں نا وہ منطق ساری ایک ہے کلمہ پڑھ کے تے سے بس درہ تھی پئی ابو جہل دے سرج دردا کلمہ پڑھیا جا مردی اپنی کرے ہا پر او کو پتہ ہا کلمہ پڑھن دے بعد ذمہ وارے ہیں اپنی برتی نہیں تو نہ پڑھ دا ایک کلمہ پڑھی بیٹھے زمان بن سالبہ رضی اللہ عنہ آدھے میرے ذمہ وارے نہ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمائے علیک خمس صلوات ڈہی رات تیرے اتنے 5 نمازیں قال حل علی غیرہن قال لا الا ان تطوع کوئی بئی نماز ہے دس چھوڑو سارے پڑھ ساں آپ نے فرمایا نفل پڑھے تو پڑھ ودا فرض یہ نہیں رات 5 کوئی بی ذمہ واری آپ نے روزے نہ ڈچے زکات نہ ڈچے حج نہ ڈچے این دے بعد جوان نے اپنے دل والے جذبے دا اظہار کیتے واللہ لا ازید ولا حاجہ ولا انقص میں کو اللہ دی قسم ہے جو کوئی تساں میں کو ڈسائے این دے چوں کشا نہ ودھے ساں تے نہ کشا گھٹے ساں ساری زندگی ہی دے اتے عمل کرے ساں چھٹی منگی سی روانہ تھی گئے اللہ پاک نے جبریل کو بھیج لیتے من سرہ ان ینظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا جڑے بندے کو ایک گال خوش لگ دی ہوئے جو دنیا دے اتے ٹردا پھردا جنتی دیکھنا چاہتا ہوئے ہی کوئی بندہ جنتی میں نہ کوئی عمل کی تس کیسے کہنا حالی تو موقع ہی کہیں سے مل جا صرف دل لے چے جذبہ ہاں پہ ابھی عمل کرے سا تے تساں بھیرا میرے سبایت سارے خطبہ علماء سبایت ساڑے ویچ عمل دا جذبہ ہونا چاہیے ہے گولوں بھائی جتھو بھی کوئی عمل دی گال مل دی پہلے تو فیل فور اتھائیں کر اگر تھی سکتے تو کروں مثلا ایک عالم نے آیت پڑھیے وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے لوگو اللہ دا ذکر بہت زیادہ کرو تاکہ تسا کامیاب تھی بنو اتھائیں بیٹھے بندہ اللہ دا ذکر کر گنے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کوئی اللہ دے ذکر علی دعا پڑھے جا فیل فور صحابہ کرام یہ عمل تھا اڈو آیت اتر دی گئی بئی آیت دے اترن کو لو پہلے اون آیت دے عمل کی تھی کھڑے ہو گیا جدن آخری آیت اتری ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم صحابہ دی زبان تے اے لفظ جاری ہن تم الوحیو و تم العمل معا وحی بھی مکمل تھی گئی اون دے اتے عمل کرنا بھی مکمل تھی گیا عمل دا جذبہ دیکھو ایک صحابی یاد ہے میں سارے قرآن تے عمل کیتی ودا لیکن ایک آیت تے میرا عمل ہوا دے نہیں تھی سکیا اون آیت دے اتے توارا ساڑا الٹ عمل تھیا ودا اسی اون دے مطابق سا کو موقع ہی مل سی تا نہیں سے کرے دے وہ آیت ہے کہ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ لوگو تسا کہیں دے در تے ونجو اگو تو کو اچھا ونجے تسا واپس وال ونجو صاحب البیت گھر والا گھر کائیں نہیں تسا واپس ونجو قرآن دے فرجعو تسا واپس ول لائے کرو یہ تمہارے واسطے زیادہ پاکیزہ اور اطہر بات ہے صحابی یاد ہے میں ایویں لوگیں دے سنگت دے صحابہ دے در کھڑکیں دا میں تاکہ کوئی اگو میں کوئی جواب ملے تو سا گھر والا بنا میرا این آیت عمل تھی پوسی یعنی دیکھو کہ جنا جذبہ ہے بھئی اوے نہیں تھی سکیا کہیں طریقے تا تھی پوئے عمل دا جذبہ ان دے عمل تھی پوئے اساں جو ونجو کہیں کو لوگ گھنن کشا ہے اگو آچھا ونجے جو جوان کہیں نہیں بیٹھا اساں اکسو اساں تھیں لاتے ہیں مڈی اپنی اگاڑتے ویسوں اے نکل سی دا پیو نکل سی نسے ویندے وہ آدھے واپس ونجو اساں دے نسے ویندے قرآن آدھے وہ آکھن واپس ونجو تو سا ول لائے کرو سارا الٹ عمل تا ہے بیا خیر پیارے بھائیو عمل دا جذبہ گھن کے باہو عمل دی کوئی چیز بھی لبھے جڑے خطیب کو لبھے اے بھی نہ دیکھو کون کون ہے بیان کو دیکھنے انداز ایک پاسے رکھ دو دلائل اور مسائل کو دیکھنے تو پیارے بھائیو عرض کرے نا پیا ہم میرے ذمہ دو گاہی لینے ایک عنوان نواز دا دو جائے ہے جو سبحانی صاحب دی آمد تک گفتگو جاری رکھنے میری آواز کو تو محسوس نہ پہ جو میں شاید بخار شخار نہ بتاؤں لیکن یہ ہے جو اساں دا میں سبق سنا منے تو صاحب آپ کو وہ تو انشاءاللہ سنا گن سن مسئلہ کیا نہیں اللہ پاک دی لیتی ہوئی توفیق نال توجہ فرمیز ہو جا آمین انشاءاللہ اللہ پاک اساں سارے کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما پیارے بھائیو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن
قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے اکھیں دی ٹھنڈک نماز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المصلی یناجی ربہ، نمازی اللہ پاک نال ہولے ہولے گل ہی کرنا پہ، سرگوشاں کرنا پہ۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اذان دے، ارہنا بالصلاۃ، سکو نماز نال سکون پہنچا، نمازی کو نماز نال سکون پہنچ دے۔ کیویں نہ پہنچے؟ نماز ایمان ہے، نماز اسلام ہے، نماز کہنی اسلام کہنی، نماز کہنی ایمان کہنی، یہ بڑا سارا دعویٰ ہے۔ ہن ان دعوے کو قرآن کریم چو ثابت کرنا وال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان چو بھی ثابت کرنا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے بیٹھے سپیکر ماشاءاللہ ڈھیر سارے ہیں، لیکن انہیں دی آواز شواز دا میں کو کچھ لگ دے، میں جو کچھ چلو ان کو تھوڑا جیسے مضبوط کرائے، چلو ٹھیک۔ عرض کی تم نماز ایمان ہے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے بیٹھے آتے حدن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسب پہلے تا بیت المقدس مسجد اقصا جو منہ کر کے نمازاں پڑھ دیا سے، ہون تا قبلہ تبدیل تھی گئے بیت اللہ دا منہ کر کے نمازاں پہ پڑھتے گئے۔ اور 16 یا 17 مہینے جڑا اساں بیت المقدس دا منہ کر کے نمازاں پڑھنے سے ساڑھے انہیں نمازیں دا کیا بن سے احساس ریکھ، پڑھی بیٹھن والا بھی احساس ہے۔ ای امتی دا کیا کرے سوں، چاچا بٹھا تھی، ای امتی دا کیا کرے سوں، جائیں پڑھی بھی کہنی تے احساس بھی کہنی، پڑھی بیٹھن سارے نمازیں دا کیا بن سے اے اتھیں بیٹھن۔ اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتارے، اللہ پاک نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اے میرے پیغمبر امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افزائی کرو، ڈھارس بدھواؤ، انہیں کو حوصلہ دیواؤ اپنے صحابہ کرام کو جڑے پوچھ دے بیٹھن ساڑھے 16 یا 17 مہینے دا او نمازام جڑا بیت المقدس دمو کر کے پڑھنے سے ساڑھے انہیں نمازیں دا کیا بن سی، انہیں کو آکھو اللہ پاک پہ فرمے دے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ پاک نے تو آڈے ایمان کو ضائع کہنی کیتا۔ سوال گندم جواب چنا نہیں، سوال نماز دا تے جواب بھی نماز دا۔ سوالا جو ساڑے نمازیں دا کیا بنسی، جواب ہے اللہ پاک نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ پاک نے توڑے ایمان کو ضائع نہیں کیتا، کیوں جو اللہ پاک دے کاغذیں تے قانون دے اندر نماز ایمان ہے، ایمان سے جواب دیتے اللہ پاک نے توڑے ایمان کو ضائع نہیں کیتا، مانا نمازیں کو ضائع نہیں کیتا۔ اللہ دے نزدیک نماز ایمان ہے، نماز ہے پئی ایمان ہے پیا، نماز کہنی سکھنا دعوی دلیل کہنی، دعوی جو میں ایماندار ہاں دلیل نماز تو ہوں تو عرض بیا کرے نا ہم وہ تو زندگی ایک دفعہ تھی گیا حج، وہ بھی مالدار بندے تھے، زکاة سال دے بعد وہ بھی مالدار بندے دے ہوتے جندہ مال نصاب کو پہنچے، روزے بھی سال دے بعد ایک مہینہ، یک دم دے ایماندار ہومن دی کیا دلیل ہے، یہ نماز ہے، نماز ہے پہ ہی بندہ ایماندار ہے، نماز کہنی بندہ بیبان ہے ایماندار کہنی۔ اس سر و ایویں فتوہ نہیں بلکہ ان دی پہلے قرآن جو دلیل پیش کی تھی۔ نبات دی چھٹی اسلام جو سر و ہیوی کہنی دیکھ سو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز چن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں بلکہ جہاد چن،
جہاد عروج تے پہنچا کھڑے مڈ بھیڑے عروج تے گتھن گتھا جنگ تے لڑائی تھئی کڑیے کافر جان دن مسلمانے کو نماز انہیں دے مال کولو انہیں دے جانے کولو زیادہ پیاری ہے لہذا نماز دا ٹائم تھی من والا ہے انہیں نماز تا نہیں چھوڑنی اسا نماز دے اندر آپ پڑھ گتے اچھا چیتے اچانک حملہ کر دے سوں کافر جان دے جو مسلمان مر سکتے نماز نہیں چھوڑ سکتا تو مسلمان کو پتہ کہ نہیں جو نماز اتنا ضروری ہے کافر کو پتہ ہے پیا لہٰذا جلے کافری مسئلے کو سمجھے جو ایویں تمتھا مسلمان نال منڈو ڈے نہیں سے سکدے پستے تھی من لگن پسپا تھی من لگن ہٹن لگن مسلمان دل چے سمجھے جو مار کا شکست کھا دی ویندن تے ڈھوے ویندن تے پاسا کی تھی ویندن او پاسے تے تھی گن سائیڈ تے تھی گن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیتے اصلہ نہ لہا ہے سارے وضو کر گنو ہن نماز دی ترتیب اللہ دے نبی بناون لگن اللہ پاک نے وہی چاکی ہے کہ میرے پیغمبر ایویں کرو اپنے صحابہ کرام کو دو حصے دے اندر تقسیم کرو این واسطے ایک حصہ وجا گلا دوے دشمن دے سامنے چلیا ونجے وہ نماز حالی نہ پڑھے کیوں جو دشمن ڈھگا نہیں ہرا نہیں شکست منی کوئی نہیں سی بلکہ وہ پینترہ تبدیل کی تھی بیٹھن تو سا نماز چویسو تو آپ پڑھ گو تو آڑے ہوتے حملہ کر دے سن اللہ پاک کا پیچھے چھٹی چلی نماز دی تیری ہے جہاد دی تیرا ہے تیری خاطر جانا قربان کرنے ودن تو کل ہی نماز دی چھٹی بھی نہیں دینا پر اللہ پاک فرمائے نماز دی چھٹی آلہ خانہ میں سرو رکھا بھی کوئی نہیں جڈن تو نماز فرض کیتی ہم ہوں ڈی تو حکم دے دیتام کہ کوئی بندہ کھڑ کے پڑھ سکتے تو کھڑ کے پڑھے جے کر کھڑ کے نہیں تو بہے تے پڑھے جے بہے کے نہیں تو والے لیٹ کے پڑھے لیٹ کے بھی نہیں تو اکھیں دے اشارے نال ضرور پڑھے نماز دی چھٹی نہیں تھی سکتی اچھا ایک مسئلہ بھی سمجھ گئے ایک بندہ کھڑ کے پڑھ سکتے تو ولا بہے تے پڑھ دے یہ کو ادھا ثواب تھی سی ادھا ثواب پورا ثواب نماز نہ کرنا تھی کھاڑ کے پڑھ سکتے ولا بہتے پڑھتے ادھا ثواب تھی سی کھاڑ کے نہیں پڑھ سکتا بہتے پڑھتے یہ کو پورا ثواب تھی کھاڑ کے نہیں پڑھ سکتا ہوں بہتے پہ پڑھتے یہ کو پورا ثواب تھی جرا کھاڑ کے ہی پڑھ سکتے تھے ولا بہتی سی حدیث چاہتے یہ کو آدھل ثواب تھی توجہ کرو سو میری گال امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دے دو گروہ چا بنائن ایک گروہ کو دشمنے دے سامنے کھڑا کر دیتے بے کو آپڑے پچھو جو صفا چا بنوائن انہیں کو ایک رکعت پڑھائی نے دے اللہ پاک نے حکم دیتے دوجی رکعت کو تو سا لمبا چا کرائے تو سا اتنی لمبا کرائے جڑے لوگ تو آڑے پچھو ایک رکعت پڑھ کے گننے دشمن دے سامنے چلے ونجن جڑے دشمن دے سامنے کھڑے آن وہ آتے تو آڑے پچھو صفا بڑھاون تو سا دوجی رکعت دے قیام کو لمبا کی تھی کھڑے ہو وہ آتے توڑے قیام نال قیام رکو نال رکو سجدے نال سجدہ ایک تا جنگے دوجا سفر ایک کسر تھی منیے لہذا اتحیات تشہد کو لمبا کر ونجائے توڑا تشہد لمبا اسی اٹھی کے بئی رکعات پڑھ کے توڑے سلام نال سلام چا پھرے سن نماز دے چھٹی نہیں بے شک قیمتی ترین جانا خطرے دے اندر کہ دی جان خطرے دے اندر امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جان خطرے دے اندر ترازو دے کپلڑے دے اندر جنو فلک حورو بلک 14 طبق جنت وی رکھ دیتی بننے ترازو دے دوجے پلڑے دے اندر کلی امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہو بے یہ کر تول تولی بننے 14 طبق جنت سمیت سارے ڈھبیج ویسن پر سونے نبی دی جان زیادہ قیمتی تھی سی اے جڑی قیمتی جان ول صحابہ کرام دا جانا خطرے دے اندر
اللہ پاک نے وقت بھی نماز دی چھٹی نہیں دیتی، کیوں جو نماز دی چھٹی ہے بھی کوئی نہ۔ صلاۃ الخوف طریقہ تبدیل چکیتے پر پڑھو ضرور پڑھو، نماز چھٹ نہیں سکتی۔ نماز دے بغیر مسلمان دا گزارا نہیں، بیمان گزارا چلا سکتے، مسلمان گزارا نہیں چلا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اندر مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما گئن، ہی اسنا دے اندر طائف دا سردار عبد جلیل آیا بیٹھے تے نال او جوان جکو اللہ دے نبی ڈہ دے گن، پریشانی دے عالم چاگن کون؟ وحشی بن حرب سید الشہداء امیر حمزہ دا قاتل بھی نال آیا بیٹھے۔ نبی سے ڈہ دے گن چاچا یاد آنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھریں دے گن، چاروں طرف آندہ گیا دے حلی من توبتن، ہے کوئی میری توبہ دے گنجائش، اللہ پاک دی رحمت دا دروازہ میں وحشی دی خاطر بھی کھول سکتے یا کوئی نہ۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن، اتنا اللہ پاک دی رحمت دی چھل پیان دی ہوئے، میں رحمت للعالمین اگو آوان دے تے رکاوٹاں پیدا نہیں کریں دا۔ جی ہاں، اللہ پاک دی رحمت دا تے توبہ دا دروازہ تیری خاطر بھی کھلا ہے۔ توبہ چکی تھی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے، اور سردار عبد جلیل سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نالی میں ہم کلام تھے، آکھن لگ دے ایسا مسلمان تھی ون دی خاطر بطور سفیر آئے ودے ہیں، ساجا چاند شرطاں بھی ہیں، آپ نے فرمایا شرطاں ڈسو۔ مسند احمد دی حدیث ہے، آکھن لگے پہلی شرط ہے اساں زکاة نہ دے سوں، جو زکاة کو اساں ٹیکس سمجھ دے ہیں، جزیہ سمجھ دے ہیں، ہینے لوگ زکاة دے من، جزیہ تے ٹیکس ہینے لوگ دے من، اساں تا مالدار تے تکڑے قریشی قسم دے لوگ ہیں، یہ بھی قریشی ہے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرے سوچے، آسمان تو رب تک قائم تھے، اللہ پاک نے فرمائے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اللہ پاک صرف اور صرف محض طائف دے لوگیں کو زکاة دی چھٹی پہ دینا نہ پہ دیون، باقی سارے لوگ دے سن، پر طائف دے لوگیں کو چھٹی ہے وعدن ساری دوجی شرط ہے کہ اسا روزے بھی نہ رکھے سن۔ اللہ پاک نے انہیں کو روزے دی بھی چھٹی چا دیتی، وہ آکھن لگن اسا نمازہ بھی کوئی نہ پڑھ سن۔ تغیر وجہ رسول اللہ، سونے نبی بے حد درجہ کبڑیج گن، آکھن لگن لا خیر فی دین لیس فیہا صلاۃ، او دین کوئی نہیں، اون دین چ خیر نہ دی کوئی شے کہے نہیں، جڑے دین دے اندر نماز کہے نہیں۔ اللہ دے نبی نے اس شرط دے مقابلے چ وحی دا انتظار آوے نہیں کیتا، جو پہلی دیوارے سبق دے دیتا گیا، جو نماز دے بغیر مسلمان دا گزارا نہیں، نماز دے بغیر ایماندار دا گزارا نہیں۔ آکھن لگن جے کر اے جڑی ضروری شرط نماز ٹھیک ہے، صحیح اسا نمازاں پڑھسوں، نمازیں دی گال واپس تھی گئی، میں شرط نہ گھن سکے، میں دو شرطاں کی دیکھنے زکاة نہ دے سوں، روزے نہ رکھے سوں، ہندے بعد کلمہ پڑھے دیں تے واپس طائف چاگن، اگو رمضان دا بہینہ شروع تھی من والا، سردار عبد جلیل تے بے طائف دے قریشی سحری افطاری دے شاپنگ ودے کریں دن، خرید و فروخت ودے کریں دن، آکھن والے آکھے وے تو آکو تا روزے دی چھٹی ہے، کہیں روزے دے انتظامات ودے کریں دو، جواب دیندن جڈن تو نماز ذمہ لگی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ پاک نے نماز چے جڑی طاقت رکھیے، تقویت رکھیے، تاثیر رکھیے، نماز برائی بے حیائی تو روکتے اچھائی دو گھننا دی ہے۔ نماز جو ذمہ لگی ہے، روزہ اچھا ہی ہے، زکاة ہی اچھا ہی ہے، آکھن لگا رسا زکاة ریتی کھڑے ہیں، چھٹی گھن گیا، زکاة ریتی کھڑے گئے، روزے رکھیں دے پہ گئے،
جتھاں کر نماز دو قسم دا اثر ہے. ایک تا برائی بے حیائی کو لو رکے سی ان دا لازمی معنی ہے کہ نیکی تے اچھائی دا حکم دے دی نماز ہی ماں سے آدن چلن دی نماز اپنے ذمہ لائی سے اسا اللہ پاک دے سارے احکامات بجا پہ لے دے. اپنے علاقے چی سروے چکرو جڑا بندہ نمازی ہو سی روزے کا نہ چھوڑے سی نہ چھوڑے سی بے نماز کوئی رکھے سی تو کوئی نہ رکھے سی. دیکھو پیارے بھائیو اللہ نہ کرے اگر ہی حالات ساکو پیغام ملنے حضرت تسا تقریر کرنا بیٹھے خان صاحبان تسا بیان سننے بیٹھے ہوئے تمہارے گھر کو تو بھا لگی کھڑی اساں سو رکھ ہوئے تقریر دھڑک پوسوں کیوں جو ساڑا مال ہے ساڑے بال ہیں ساڑا گھر پہ سڑ دے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جائیں بندے ایک دیگر دی نماز چ چھوڑیے کہ انما وہ تیرا اہلہ و بالہ سمجھو اوندا اہل بھی تباہ تھے گے اوندا مال بھی تباہ تھے. یہ نبی سے دا فرمان تے بے نماز اللہ پاک دے پاک نبی نے فرمائے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جائیں جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑیے اون کفر کیتے. اسی بادشاہ میں 4 پڑھدا تے ایک نہیں پڑھدا اندے کول پہلے یکے فتوے میں نہ لاواں تواڈے کول ایک فتوی لواواں 5 من کھیر ہوے ایک قطرہ پیشاب دا ون پوے پا کے پلیتے ماشاءاللہ پیسو نہ پیسو وگیا تے یار ایک قطرہ ہے 5 من کھیر ہے ایک قطرہ پیشاب دا گے او پلیت تھی ویندے ای 50 پڑھن ایک نہیں سی پڑھیے نمازی ہے اے بھی بے نماز ہے. اللہ 5 دا حکم دے دے کمال اللہ پاک دی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے 50 جو ذمہ لایا کن آخر جلے 5 تھے اللہ پاک نے وطوی اعلان کے تھے فرمایا لا یبدل القول لدیا. اللہ پاک نے فرمایا میرے قول بدل دے نہیں رہن دے قول میرے تبدیل نہیں تھین دے رہن دے. میں جی میں آکھام 50 ہن پرسن تا 5 مگر میں اللہ پاک نے 5 نمازیں نال صفر ودا کے 50 نمازیں دا ثواب دے ساں. نماز جڑی اہمیت رکھیں دیئے امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری ٹائم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمیندن میں کو محسوس تھے آپ دے تھوڑ مبارک حرکت پہ کریں کان لیمین کان آخر کلامہی الصلاة. آپ آخر چادے پیان میری امت کو کہے نماز پڑھیں نماز پڑھیں نماز پڑھیں. نبی دی وصیت ہے آخری ٹائم ہے نبی دنیا والا ابا وصیت کرے نا فلانے دے نال خیال کرے ایسا ہی میں ابا روکے گیا لکھاں کروڑاں دنیا دے باپ نبی سے دے قدمیں تو قربان کر دیتے ونجے نبی سے دی وصیت ہے نماز نہیں چھوڑ نبی سے دی وصیت کو کانڈ دے بھی چھوچا سکتا. اچھا سوال اے جی نماز ایندہ اچھا ایک بندہ نہیں پڑھتا بے نماز تصویر دا دوجھا رخ اہل جنت اہل جہنم کو لپے پوچھ دیں قرآن کریم آدن ما سلککم فی سقر او جہنمیوں تو آکو جہنم میں چکیڑی شے گھن کے آئیے مین چیزاں دسو آدن قالو لم نکو من المصلین مین چیزیں گئی اسا نمازہ نہ پڑھ دے آسین. سوال جو تھے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. اللہ پاک نے نماز دا پوچھے تے فیل تھی پہ آئیں لہذا جہنم میں چاہ گئے ہیں. وہ حدیث یہ تک نہیں بلکہ حدیث اکتے بھی کہ ان صلحت صلح سائر عملہم وان فسدت فسد سائر عملہم. نماز اے نہ چکی تھا ویسی نماز پڑھی سی نہیں سی پڑھی نماز نبوی پڑھی سی نہیں سی پڑھی نماز ٹھیک پڑھی سی کہ نہیں سی پڑھی. نماز جتھا فرض ہے نا نماز نبوی پڑھنا فرض ہے. اب وہ حدیث ہے ان صالحات صالحہ سائر و عمل ہے. نماز ٹھیک سارے اعمال ٹھیک. نماز
صحیح نہ تھا، یہ سارے عمل برباد تھے. لہٰذا بندے کو نماز ٹھیک پڑھنی چاہیے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی ایک بندے کو ڈٹھا. حذیفہ بن یمان صحابی ہے، یہ ایک بندے کو ڈٹھا نماز پڑھتا پیا. پوچھے سی کڈن کولو انجی نماز پڑھ دے. وہاں کہ منذ 40 سنتن 40 سال کولو یہ جی نماز الحمدللہ پڑھتا. صحابی نے آکھا ما صلیت منذ 40 سنتن ام متا لمت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیکر انجی نماز 40 سال دو ادا پڑھ دیں، جے انجی نماز پڑھ دیں مر گیوں تو ول اون دین کو ہٹ کے اسے جڑا دین فطرت امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھن کے آئے. کیا مانا؟ نماز نبوی نہ پہ پڑھتا. اساں دے جتھا کوئی لگا پہ لگا رہن ڈو وہ میاں پڑھتا تھا ہے. اساں دے وقت بھی کڈاں دے پڑھدا بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دشو طریقے دے مطابق پڑھے، اپنی نماز دی اصلاح کرے. کیوں جڑی آیت پڑھی ہے ان دی تفصیل وچ نہیں مان سکے. سبحانی صاحب تو سویر دا دکھائی دے چکے ہیں، لیکن جلے اتھاں آسن تو پیچھے مائیں تمہاری جان چھوڑے سن انشاءاللہ. میں انہیں کو ڈٹھا ہے ایک دفعہ میرا دل میں آنکھے جو بھی آنکھیں آنے جلے سبحانی صاحب آوازن وہ آت گئے. خیر وہ ہوں نہ ہی آمن تو میں انشاءاللہ جڑے طریقے نال میں گان بیٹھا کرنا میں این دیگر تک الحمدللہ کر سکتا. کو بیان تو نہیں کرنا بیٹا گالی بننا. تو عرض پہ کرنا ہم نماز نبوی پڑھنا بندے دے اوتے فرض ہے. اور ایک گال کرنا تصویر دا دوجھا رخ پہ دسنا. بھائی اہل جہنم میں جو آئے ہوئے مین چیز دسو. آدن لمن کو من المصلی نماز کنا پڑھ دیا. اور تو ایک حدیث علماء کو کئی دفعہ سنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن جڑا بے نماز ہے وہ ڈی قیامت دے فرعون دے کٹھے ہو سی. فرعون ہی تو بے ایمان آ ٹھیٹھن کافرا. حامان دے کٹھے ہو سی، شداد دے کٹھے ہو سی، ابی بن خلف دے کٹھے ہو سی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے سب تو وڈا عذاب ڈی قیامت دے اون بندے کو ہو سی جڑا بندہ نبی کو قتل کرے سی یا جڑے بندے کو نبی قتل کرے سی. ابی بن خلف او بندہ ہے جے کو سونے نبی امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیتا. مکہ دی عکاظ بازار اس ملے نبی سے کو دھمکی دیتی سی انی اقتلک یا محمد. کافرین دا سراخ تونن ہون جن ایجا علامنا انی اقتلک یا محمد اے محمد تے کو میں قتل کرے سی. نبی سے چپ کی تے کافرہ. وہ دوجی دفعہ و تریجی دفعہ آکی آپ نے فرمایا ابی بن خلف بات یاد کری اے بار بار جرا آکھے میں اللہ دا پیغمبر بھی اعلان پہ کرنا انی اقتلکا میں اللہ دا نبی تے قتل کرے سی. اکھیج گئے غالباً جنگ بدر. ابی بن خلف نیزہ چاہ کے ہتھیار مسلح تھی کہ وہ سامنے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سامنا کرن لگے صحابہ کو آڑے آ گئے. آپ نے فرمایا ایک بات ہٹا تھا اے ایک دعویٰ کر چکا ہا جو میں تو قتل کرے ساں آخر میں بھی آخری تہا جو تے کو میں قتل کرے ساں کو آمڈ ہو. ٹھیک ہے 500 گھوڑ سوارے دے نال کلہ مقابلہ کریں دے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال مقابلہ کرے سی دا میں دیکھ ساں. رکانا پہلوان دیوی چیل تروٹ پئی ہی جلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر کے آکھا تو کشتی دا. ایک دفعہ آکھا تھی ولا دوسری دفعہ تریسی دفعہ اٹھی نہ سکتا. یہودیں تیار کیتا رکانا کو. خیر وہ گال وہ لمبی گال آپ اگتے تھے ایمیں نیزے دی تھوڑی جائیں جھریٹ آئی سے مہاں سرت رکھیں دا دھاڑ دھاڑ کریں دا آسمان کو سرت چین دا واپس اٹھی ڈٹھا پہ کافر کٹھے تھے پن. وہ کیا تھی گے ابی بن خلف آو تو تا اے جرے زخم بچاوے نہ ہمیں. اگو جواب دیں دے تو اگو پتہ کہیں نہیں کہیں دے ہتھ ہوئے زخم لگے ان دی اتنا تکلیف ہے تو ساں سارے دے تقسیم کر دیتی بجے تو ساں سارے مر ویسو. تڑپدا بالآخر مر گیا. نبی سے فرمائن جیڑا بندہ بے نماز ہے ڈہی قیامت دہی ابی بن خلف دے کٹھے دیا کڑا ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھی نال ایک گال ڈٹھی. تو ساں سے ایک شاہ کو اکھی نال دیکھوں
اندر کمی بیشی تھی سکتے. دیکھو یہ سپیکر ہے, 3 مائک لگے کھڑے, بے شک ایک مائک دا کام ہی کہانی کرنے پہ, لیکن 3 لگے کھڑے, لیکن شک تھی سکتے ہو سکتے نہ ہو. ایک شیخ امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں, آسمان بدل سکتے, زمین تبدیلی آ سکتی ہے, سورج مغرب چ طلوع تھی سکتے, ساری کائنات دا نظام درہم برہم تھی سکتے, مگر جو کچھ نبی سے انہیں آکھے, جو کچھ ڈٹھے, اندھے چ ذرہ ایک شک پیدا نہیں تھی سکتا. سلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب تشریف گن ہے. آپ نے ڈٹھے معراج علی رات, ایک بندے کو فرشتے لٹاتے, بھاری بھرکم پتھر چاک اندے سر تے مریندن, سر اندہ پھسلیج کچلیج مسلیج ویندے, پتھر اگتے لڑھک تے ریڑھ ویندے, ولا چاہتے آنن سر وات ثابت تھے. آپ نے پوچھے کون بد قسمت انسان ہے؟ جواب دیتا کہ سونے نبی تمہاری امت دا بے نماز کو تھا, جیڑا اس سزا سہ سکے تو بے شک ودا. میں کنڈا نہیں سہ سکتے, ٹیکا لواونا ہوا سادے کو سیرپ گولی گئے نہیں. پوزیشن ساری یہ ہے تو بے نماز کو سزا اے پہ ملتی ہے. لہٰذا نماز دے بغیر عرض کی تم مسلمان ایماندار بندے دا گزارا نہیں. نماز پڑھنی ہے اور نماز بھی نبوی پڑھنی ہے, اور نماز نبوی کمی بیشاں جڑا نماز دے اندر کن انا لا نضیع اجر المصلحین. اللہ پاک فرمائیں اصلاح کرن دا اجر اساں ضائع کنچ کرن دے, جڑے اصلاح نہیں کرن دے انہاں دا اجر ضائع تھی ویندے. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک تک سب کو نیک عمل کرن دی توفیق دے. خاتمہ ایمان تک کرے. اقول قولی والحمدللہ رب العالمین.